ہمارے پاس ایک بڑا ڈسٹنگوش پینل ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایک دو پینلسٹ ابھی آئے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اپنا پروگرام شروع کرنے کو جا رہے ہیں. کچھ ٹائم ہمارے پاس محدود ہے. پچھلے سیشن کی وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا, تو مجھے آرگنائزرز نے کہا ہے کہ آج کا جو سیشن ہے وہ 90 منٹ کا نہیں مگر 60 منٹ کا. سو اٹس 1 hour سیشن, اور اس لیے میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں ٹو مائی اسپیکرز. میں آپ کو سر اینڈ میڈم 8 سے 10 منٹ دوں گا. 8 منٹ پہ میں کوئی اشارہ کروں گا اور 10 منٹ پہ میں کھانسنا شروع کر دوں گا. اینڈ دیٹس جسٹ سو دیٹ وی کین فنش آن ٹائم اینڈ ہیو دا نیکسٹ سیشن ایز ویل. ذرا انٹروڈکشن کے طور پہ جو موسمی تبدیلی اور یہ کلائمیٹ ریپریشنس کی جو بات ہو رہی ہے, بنیادی طور پہ موسمی تبدیلی وہی ہے, موسم تبدیل ہو رہا ہے, ہم خود دیکھ رہے ہیں. اور یہ موسم تبدیل گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے گرین ہاؤس گیس وہ چیز ہے جب جو بھی چیز ہم زمین سے نکال کے اگر اسے ہم جلائیں, چاہے وہ کوئلہ ہو, گیس ہو, تیل ہو, پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, اس سے گرین ہاؤس گیس پیدا ہوتی ہے. گرین ہاؤس گیس سورج کی جو گرمائش ہے اس کو فضا میں پھنسا کر ٹیمپریچر بڑھاتی ہے, اور یہ ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں. گلوبل وارمنگ از اپون اس, اور صنعتی انقلاب کے مقابلے میں دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے آج 2024 میں تقریباً 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہے. سو 1.3 ڈگریز آن ایوریج زیادہ گرم ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا یہ قدرتی نظام ہے اس ارتھ پہ وہ ہل چکا ہے. دیر از نو سیف اماؤنٹ آف کلائمیٹ چینج. یہ ڈیلیکیٹ بیلنس جو ایکو سسٹم کا اس دنیا میں رہا ہے پچھلی آئس ایج سے, پچھلے 3 لاکھ سال سے, اس کے نتیجے میں ہم وی بین ایبل ٹو ایٹ لیسٹ do enough agriculture to support the civilization that we're used to. And it is that environmental balance that is being thrown off because of climate change. ہم دیکھ رہے ہیں heat waves, ہم دیکھ رہے ہیں flooding, جس کے نتیجے میں نہ صرف لوگوں کو اثر پڑا ہے مگر خوراک کی پیدائش میں بھی اثر پڑا ہے. there are going to be food shortages going on, there are going to be stresses because of heat waves. اور پاکستان اس میں شامل ہے. ہم ساروں کو یاد ہے کہ 2022 میں جو فلڈ آیا تھا جس میں کوئی 5 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے تھے, 3 کروڑ بے گھر ہوئے تھے. ایک اسٹڈی تھی یونیورسٹی یہ امپیریل کالج لنڈن کی اپورشنمنٹ اسٹڈی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بارشیں گریں تھیں سندھ اور بلوچستان میں, we're talking 400 to 800% of monthly averages falling within a few weeks. یہ جو شدت تھی, the intensity of those rainfalls, 50% of the intensity at least was because of the global warming. یہ جو 1.2 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ گرمائش پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ بارش ہوئی تھی. تو یہ ایک قدرتی مسئلہ نہیں تھا, دس واز اے مین میڈ ڈیزاسٹر. اور اس کے نتیجے میں ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کو تقریباً $34 بلین کا نقصان ہوا تھا. اب یہ پیسے جو ہیں یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ پاکستان کی غلطی نہیں تھی کہ یہ بارش ہوئی تھی. یہ بارش ان صنعتی ملکوں کی غلطی ہے جنہوں نے پچھلے 150-200 سالوں سے گرین ہاؤس گیسز پہ اپنی صنعتی ترقی کی ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان اور پاکستان جیسے ملک جو ہیں اب بھگت رہے ہیں. ان کو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور یہی آواز پھر پاکستان نے 2 سال پہلے جو کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی, جو یونائٹڈ یہ کلائمیٹ چینج کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, اس پر نمائندگی کی اور ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنایا تھا. اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا مقصد یہ تھا کہ ان ممالک کو جہاں اس طرح کے موسمی اثرات پڑے ہیں ان کو کسی قسم کی ریلیف ملے. اور ریلیف ضروری ہے, چونکہ پاکستان میں جب فلڈ آئے تھے, پاکستان نے جو پہلی فلڈ ریلیف دی تھی اس کے نتیجے میں تقریباً $40 کروڑ اکٹھے ہوئے تھے, صرف $40 کروڑ. اس میں کہتے ہیں there was donor fatigue involved as well. مگر ایک سیکنڈ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں, 3-4 سال پہلے پیرس کے شہر میں جو گرجا ہے ان کا نوٹر ڈیم, اس کو آگ لگ گئی تھی, اور 1 ہفتے کے اندر $1 ارب کی ایڈ جو ہے اس کی ریکنسٹرکشن کو ملی تھی. دوسری طرف ہمارے ہاں غزہ میں جنگ چل رہی ہے. ابھی امریکہ نے $14 بلین کا اناؤنس کیا کہ وہاں ایڈ دیں گے. یوکرین میں $70 ارب کا بھی انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس نے پیسے دیے. اور جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ UN نے بنایا تھا ان ممالک کے لیے جو کہ اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکیں آفٹر کلائمیٹ ڈیزاسٹر, اس میں امریکہ نے صرف $17 ملین ڈالے تھے. So there is a huge inequity in the loss and damage financing. مگر اس سے بھی ہٹ کے اور اس سے بھی بڑھ کے اگر لاس اینڈ ڈیمیج کے پیسے فرض کریں کہیں سے آ جاتے ہیں تو اس پہ بھی سوال ہیں ابھی کہ کون کون سے ممالک کس طرح پیسے دیں گے. اگر پاکستان میں جو بارش ہوئی تھی, یا پچھلے سال لیبیا میں جو شہر درنا تھا جہاں ایک رات کی فلڈ کے نتیجے میں 11,000 لوگ مرے تھے, ٹھیک ہے جی, کون سے ملک کس طرح پیسے دیں گے؟ ان سوال کا جواب ابھی نہیں ہے موجود.
اینڈ سملرلی جن ملکوں کو پیسے ملیں گے پاکستان جیسے ملک جن کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے, وہ پیسے کس طرح خرچیں گے, کس طرح کی گارنٹی ہوگی کہ یہ پیسے جو ہیں ان علاقوں میں اور ان لوگوں پہ خرچے جائیں گے جو متاثر ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سپتمبر 2022 میں جب ہمارے پاکستانی بہن بھائی فلڈ کے متاثر تھے, ہماری فوج نے $450 ملین کا ایک ایئر فورس پرچیز کیا, یہ جہازوں کا پرچیز کیا تھا امریکہ سے, اور اسی سال کوئی تقریباً 2 ارب روپے جو تھے بیوروکریٹس کی گاڑیوں کو امپروو کرنے کے لیے خرچے گئے تھے. اب اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. تو یو ہیو ٹو ہیو اے ڈسکشن آن دیز ریپریشنز اینڈ دا ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز فیسڈ بائی کنٹریز ان امپلیمنٹنگ دیم. We have a very distinguished panel, a very, very experienced speakers today. I won't take any further time, but I will quickly run down with what we have today. I'm sitting right next to Ms. Naz Baloch, who is a former MNA and the former federal and a former parliamentary secretary for climate change as well. تو مس بلوچ میں آپ کو مائک دیتا ہوں for your words on this. And remember جی میں 8 منٹ کے بعد کھاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I want to definitely pay tribute to late Asma Jahangir, who will always be remembered as a champion, the way she confronted injustice wherever she witnessed it. And now today, I think it's time for all of us to continue her legacy by standing with the people who feel deprived. 8 minute اور climate change اور پاکستان کے لیے بات کرنا 8 منٹ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہوگی. بٹ آف کورس وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم اینڈ آئی تھنک مختلف یہاں پہ ایشوز پہ بات ہونا باقی ہے. دیکھیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو آئی تھنک فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری کلیئر پرسپیکٹو آف اٹ that Pakistan is a home to more than 7,000 glaciers, which makes it totally distinctive and different from the rest of the world. And I wouldn't be wrong to say that if we consider Pakistan as a third pole, after the Arctic and Antarctic poles, Pakistan can be considered as a third pole because of the numbers of glaciers that we have. With the increase in the temperature and the overall global warming that we are witnessing day to day, the impact of global warming directly and indirectly is extremely hazardous for all of us. And when I say so, I have certain facts to discuss with you. The reason is that the record rainfall that we are witnessing, it's very clear that with the 12-degree warmer world, now 8.4% of more moisture can be contained in the environment, which causes extreme changes in the pattern of the rainfall around the world. And when I say all these things, I don't think that I have to give much examples. جس طرح ابھی رافع نے ذکر کیا 2022 کے جو فلڈس تھے اس میں اپروکسیمیٹلی پاکستان انکرڈ اے لاس آف اراؤنڈ $40 billion. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جب پاکستان آئے تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ دورہ کیا تو یہ بات انہوں نے خود COP 28 میں شرم الشیخ میں جب میں پارلیمانی سیکرٹری تھی کلائمیٹ چینج کی, اور یہ وہ وقت تھا جب شرم الشیخ میں جب COP کے دوران پوری دنیا کی توجہ کا مرکز پاکستان کا پویلین تھا, اور یہ کوئی ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں تھی, بہت تکلیف اور دکھ کی بات تھی. Because we were at that point of time witnessing immense loss and damages. But the world was not ready to understand. اور ایک ہمیں آسان الفاظ میں ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی ایک انڈرسٹینڈنگ گیپ ہے, اور وہ ریئلائزیشن گیپ ہے, وہ پرائیورٹیز کا گیپ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ممالک انڈسٹریلائزیشن میں اس وقت بوم کر رہے ہیں اور وہ بہت اس چیز کو اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھ رہے ہیں, اور جس طرح رافع نے بہت اچھی بات کہی کہ دنیا جس طرح سے وار کے اوپر, جنگ کے اوپر بلینز آف ڈالرز فائنانس کر رہی ہے, اینڈ از رائٹلی ٹو سے سو کہ جہاں پہ لاس اینڈ ڈیمیج ہوئے, انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے, وہاں پہ ملینز آف ڈالرز بھی جیبوں سے اگر نہیں نکلتے تو دیٹ مینس دیٹ سم تھنگ از سیریسلی رانگ.
and we need to correct it. And how do we correct it? We correct it by highlighting this particular matter around the world on each and every forum that we go. We have to hit it hard. ہمیں دنیا کو یقین دلانا ہے کہ today it is us, tomorrow it can be you. بیکاز ہمارا جو سلوگن تھا COP28 کا وہ یہی تھا کہ واٹ کمز ٹو پاکستان ول ناٹ اسٹے ان پاکستان. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو UAE میں طوفانی جو صورتحال تھی, جو سیلابی صورتحال تھی, تو دبئی جیسا جو ہے جگہ جہاں پہ ہم ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں, وہاں پہ the system was all choked. So Pakistan is an agro-based country. اور ایک ایگرو بیسڈ کنٹری کے لیے, ایک ایگریکلچرل اکانومی کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے, تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ 2022 کے سیلاب کے نتیجے میں نہ صرف ہماری زراعت متاثر ہوئی, ہماری فصلیں تباہ ہوئیں, یہاں تک کہ خیرپور میں جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں, خیرپور از نون فار پام, ڈیٹ پامز, اور اس کی بہت ہیوج انڈسٹری ہے وہاں پہ, اور اس سے منسوب خواتین بھی بہت زیادہ کاٹیج انڈسٹری سے اس سے پھر مزید جو ہے نا وہ اکانومی میں اپنے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پاکستان کی معیشت میں. لیکن یہ وہ درخت ہوتا ہے کھجور کا جو اس کی ایک قدرتی, اس کے اندر ایک اتنی طاقت ہے کہ یہ سیویئر ویدر کو بھی یہ برداشت کر لیتا ہے, لیکن وہ تک اس سیلاب اور طوفان کو برداشت نہ کر پائے. تو ہمارے اوور آل جو ایگریکلچر ہے اس کا ہمیں شدید نقصان ہوا, اور ہم آج تک اس کو بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فارمرز جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئے, اور ہماری لائف سٹاک جو ہے وہ واش آؤٹ ہو گئی, لائف سٹاک ہماری متاثر ہوئی. تو ان سب چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں, ہم پھر اس کے بعد بھاگتے ریہیبلیٹیشن کی طرف. جب ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف بھاگتے ہیں اور ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو ڈیولپ تو ہم ہے نہیں, اور قصور بھی ہمارا نہیں, نقصان بھی ہم اٹھا رہے ہیں. قصور اس لیے ہمارا نہیں کہ کاربن ایمیشن کے جو فٹ پرنٹس ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو we contribute less than 1% of it. And now with that I just want to highlight a little bit of thing with you all. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سیوک سینس کی بات کرتے ہیں, بیکاز ہم ڈیفینیٹلی ملبہ ڈالتے ہیں دوسروں پہ, اور یہاں پہ تو رائٹلی سو, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں پہ عائد ہوتی ہے جو کنٹریز اس کے اندر کنٹریبیوشن کر رہی ہیں. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر couple of data with you and details with you that more than 430 million tons of plastic is produced every year around the world, half of which is designed to be used only once. 10% is recycled. 19 to 23 million tons end up in lakes and rivers and seas, directly damaging the ecosystem. تو صرف ہم انسان متاثر نہیں ہو رہے, سمندر کی حیاتیات متاثر ہو رہی ہیں. تو it's about the survival of the planet and the survival of the ecosystem. In Pakistan, plastic accounts for around 65% of the total waste generated per annum. So therefore, the behavioral shifts towards sustainable alternatives towards plastic is required. اب ہم کہیں پر بھی بیٹھتے ہیں, پلاسٹک کے شاپرز کو استعمال کرنا اور پلاسٹک کی چیزوں کو استعمال کرنا, ہمیں انڈیویجولی اپنی سیوک سینس کو امپروو کرتے ہوئے ان کو کنٹریبیوٹ کر کے کم کرنا پڑے گا. جہاں تک بات ہے کاپ کی, کاپ 28 جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے تھے, کاپ 27 کے اندر شہری رحمان صاحبہ کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھیں, اور انہوں نے اس پہ بہت افیکٹولی آواز اٹھائی, اور انہوں نے اشور کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے جس کے ذمہ وار ہم خود نہیں ہیں, ایسی ناانصافی آنے والے وقت میں کسی اور ملک کے ساتھ نہ ہو. یہ جنگ صرف ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے, یہ سروائیول کی جنگ ہے, اینڈ it's the survival of the planet. So I think there is a lot that has to be spoken by the rest of the speakers over here, but as I said that it's an individual effort, it's a collective effort, and it's a matter of realization, and ultimately it's a matter of realization and priorities. تو پرائیورٹیز کس کی کیا ہے, کسی کی جنگ ہے, کسی کی وار ہے, کسی کی ظلم ہے, کسی کی ناانصافی ہے, اور کسی کی پرائیورٹیز زندگی ہے. اس وقت ہماری پرائیورٹیز زندگی ہے, انسانیت ہے,
اور اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے. شکریہ. جی مس ناز بلوچ ہمارے ساتھ گلگت سے بابا جان صاحب آئے ہوئے ہیں. یہ سیاسی ماحولیاتی ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے آواز اٹھائی تھی عطا آباد لیک کے جو متاثرین تھے ان کے بارے میں, اور اس کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا چند سال, 10 سال کے لیے. ہی واز اے ویری پرومیننٹ environment prisoner in Pakistan. We're very lucky to have him here. بابا جان صاحب, میں آپ کو مائک دیتا ہوں, آپ کی باتیں سنتے ہیں. عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد آپ سب ساتھیوں کو آداب. ناز بلوچ صاحبہ نے بتایا ہے یہ جو نقصان اور اس کے ازالے کے حوالے سے, اور اس میں میرے استاد سیاسی فاروق طارق کامریڈ وہاں پہ تھے اور وہاں جلسے ارینج کر رہے تھے کوپ 27 کے اجلاس کے دوران, یہ بتائیں گے. البتہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا کے جو سرمایہ دار ممالک ہے یہ سبز گیس سے یہ اخراج کر رہے ہیں. اس کا کنٹریبیوشن پاکستان کا 1% بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم یہاں دیکھتے ہیں, آپ کے ڈی ایچ ایز دیکھتے ہیں, آپ کے بحریہ ٹاؤن دیکھتے ہیں, آپ کے جنگلات کی کٹائی دیکھتے ہیں, آپ کراچی کے قریب کرنجر کے پہاڑ سے لے کے آپ K2 تک پہنچ چکے ہیں اور جیلوں پہ آپ قبضے کر رہے ہیں. کشمیر اور گلگت بلتستان کی وجہ سے ناز بلوچ صاحبہ نے کہا یہ جو ہے نا تیسری جو پول ہے وہ گلیشیر کے ذخائر پاکستان میں ہے. پاکستان میں تو مجھے کوئی 1 انچ بھی ذخیرہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہے جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے آئینی طور پہ. اور وہ جو ہے آپ اس کو تباہ کرنے کے لیے, البتہ پاکستان کے حکمران نیا ایک آپ لوگوں نے ادارہ بنا کے ادھر بھیجا ہے گرین ٹورزم کے نام سے, تو وہ آ کے لگا ہے. ابھی اس نے جھیلیں قبضہ کرنے کی شروع کی ہے. پہلے سرمایہ دار آئے اور انہوں نے جھیلوں کے اندر اپنے لیے 5 اسٹار ہوٹل بنائے ہیں طاقت کے ذریعے. گلگت بلتستان اور کشمیر کو یہ 2 ممالک نے نچوڑ کر ادھر سے جو آنے والا پانی کو بیک وقت تباہ کرنے کے لیے ہندوستان پاکستان دونوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے, اور اس پہ ابھی بھی حملہ آور ہیں, جس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں یہ پورا خطہ, یہاں بہت سارے دریا, یعنی جو 5 دریاؤں کی جگہ کہتے ہیں, پنجاب سے خود تو کوئی دریا نہیں بہتا ہے, البتہ مختلف علاقوں سے آ کے یہاں آنے والے جو دریا ہیں ان دریا کی وجہ سے یہاں جو آپ آباد تھے تو ہندوستان نے بند کیا, حکمرانوں نے ڈیل کیا. اب جو گلگت بلتستان اور کشمیر سے جو چترال سے آپ کے لیے جو پانی آ رہا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آپ لگے ہیں. اس پہ ہمیں ایک بہت بڑی نوجوانوں کو موومنٹ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں. اس پہ موومنٹ بلڈ اپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے چین, ہندوستان, پاکستان کے 200 کروڑ انسانوں کو بچانے کے لیے جو یہاں سے پانی جاتا ہے ہمارے خطے سے, ان تینوں ممالک کے افواج کو چین کے, پاکستان کے, ہندوستان کے نکال کے اس خطے کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا علاقے سنبھال سکے, اپنا علاقہ چلا سکے, اور ساتھ ساتھ آپ کی زندگیوں کی حفاظت اور آپ کے لیے پانی اور آپ کے لیے ماحول کو کم از کم کچھ عرصے تک برقرار رکھ سکے. یہ صورتحال ہے. صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے. بالکل میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کر رہا ہوں کہ یہاں انسانی زندگیوں کا اجتماعی طور پہ تباہی کے دن آئے ہیں. اس کو روکنے کے لیے یہ صورتحال ہے. باقی یہ جو نقصان اور ازالے سے بٹ کر ان سرمایہ دار ممالک کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ نقصان کرانے والے جو گیسوں کا اخراج ہے اس کو بند کریں, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تو یہ ان کے سامنے ہمیں جو سسٹم ہے, یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے, اس کو بدل کر کے ہم جب تک ایک سوشلسٹ سماج کا قیام عمل میں نہیں لائیں گے یہ مسئلہ ہمارے سامنے تو آئے گا ہی آئے گا. اور ساتھ ساتھ جو متنازع خطے کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے حکمران کر رہے ہیں اس پہ پاکستان کے نوجوانوں کو وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر, کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر آپ لوگوں کو پنجاب میں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تب یہ چیزیں بچ سکتی ہے, تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ صورتحال تو یہ ہے کہ
कल मैं उन मुकदमात से, कल मेरी 26 तारीख को पेशी थी, पेशी करके वहाँ से कोई जीप करके इधर पहुँचा मैं। हमारे ऊपर तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वहाँ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हम कहते हैं दरिया को बचाओ, हम कहते हैं झीलों को बचाओ, हम कहते हैं जंगल को बचाओ, तो ये हमारे ऊपर एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा के हमें जेल में डालते हैं, मुकदमात बनाते हैं, हमारे तुलबा को एंटी टेररिस्ट एक्ट कहते हैं, शेड्यूल 4 में डालते हैं हुक्मरान। तो लिहाजा मैं किसी हुक्मरानों से अपील करने के उसमें नहीं हूँ फेवर में। मैं नौजवानों से, तुलबा से, तालिबात से, मेहनत कशों से और मेहनत कशों के नुमाइंदों से अपील करने की ज़रूरत करता हूँ कि इन हुक्मरानों को धक्का दे के उनके अपने असल मुकाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है, वरना देव और ये जो जिन इतना बड़ा हो चुका है, तो पंजाब वाला भी नहीं बचेगा, तो गिलगित वाले की तो क्या है, कश्मीर वाले की क्या है। बहुत शुक्रिया। अगर इसमें कोई सवाल हो तो हम सवाल का जवाब देने के लिए आपके लिए तैयार हैं। जान साहब, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो सनतकारी का निज़ाम है उसको तब्दील करना पड़ेगा। मैं आपको दोस्तों को बताता चलूँ कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं जिसके नतीजे से ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, जिसके ज़रिए से ये मौसमी तब्दीली चल रही है, 2022 में जब पाकिस्तान में फ्लड आया था और हमारा लॉस एंड डैमेज, हमारा टोटल डैमेज 34 बिलियन था, उस साल जो शेल कंपनी है जो पेट्रोल बेचती है, उन्हें 40 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था एक साल के अंदर। उस कंपनी का एक साल का मुनाफा पूरे पाकिस्तान की मईशत को अपनी टांगों पर खड़ा कर सकता था। और उसी साल दूसरी जो दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है सऊदी अरामको, 160 अरब डॉलर्स का मुनाफा उन्होंने एक साल में कमाया था। तो ये निज़ाम जो है, ये कैपिटलिस्ट निज़ाम जो है, इस दौर में जब हम सारों का जो मुस्तकबिल है वो एक ख़तरे में है, ये लोग पैसे कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अगले स्पीकर मलिक अमीन असलम साहब, फॉर्मर स्पेशल एडवाइज़र ऑन क्लाइमेट चेंज, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एनवायरनमेंट। इनका एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम है। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द 1 and 10 billion ट्री सुनामीज़ एंड ऑल्सो द फॉर्मर IUCN वाइस चेयरमैन। मलिक साहब, मैं आपको माइक देता हूँ सर फॉर योर कमेंट्स। शुक्रिया राफ़े, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन का जिन्होंने आज यहाँ पे इनवाइट किया है। क्लाइमेट चेंज के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निकली है जिसमें ये कहा गया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, और उसमें बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया गया और ऐसे कहा गया है कि ये इस किस्म का इशू है जो कि तमाम ह्यूमैनिटी को, जिस तरह आपने एक मौत की पर्ची दे दी हो, इट इज़ लाइक पुशिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी इनटू अ डेथ चेम्बर। ये है क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन जो आज हमारे सामने है। इसकी वजह क्या है? उसी के अंदर इसकी जो नाइंसाफ़ी की जब बात होती है तो वो उसकी जब हम जेनेसिस में जाते हैं क्लाइमेट चेंज की, जिस तरह राफ़े ने अभी बात की कि अगर आप पिछली दिहाइयों की और फिर पिछले तकरीबन 100 साल की दुनिया की डेवलपमेंट देखें तो वो इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर डेवलपमेंट हुई कि दो चीज़ें उसमें की गई। एक ये कि दुनिया से तेल और गैस निकाला गया और कार्बन एमिशंस हवा के अंदर फेंकी गई, और दूसरा ये कि दरख्तों की बेदरेक कटाई की गई। इन दो वजूहात की वजह से जो एक अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी बनाई हुई थी दुनिया की कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, वो कैपेसिटी हम उससे आगे निकल गए, और हमने सोचा ये कि शायद ये कैपेसिटी जो है ये इन्फिनिट है, हम डालते जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नेचर जो है उसका अपना एक निज़ाम होता है, और जब आप नेचर के साथ जंग करते हैं तो नेचर रिएक्ट करता है। सो वी वेंट टू वॉर विद नेचर एंड नेचर हैज़ नाउ रिएक्टेड विद क्लाइमेट चेंज। ये है इस वक्त की सूरत हाल, और पिछले 2-3 दिहाइयों में हमने कोशिश की, बातें की, मैं भी पिछले कम से कम 2 दिहाइयों से तो ये क्लाइमेट की सारी कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहा हूँ, और उधर हमेशा ये बात होती है कि ऐसी डेवलपमेंट की जाए जिसके अंदर जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और वो एमिशंस की ग्रोथ है, इनको आपस में हटा दिया जाए। यानी कि आप डेवलपमेंट करें लेकिन आपकी एमिशन ज़्यादा ना हो, लेकिन बदकिस्मती से हम ये ना कर सके, और जो भी ममालिक डेवलप करता है वो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट ही करता है, और वो जब डेवलप करता है तो साथ ही एमिशंस को भी बढ़ा देता है। अब इसका अगर आप माजी देखें तो माजी का जो तखमीना लगाया गया उसमें ये साबित किया गया कि 8 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने 85% कार्बन एमिशन जो हैं वो दुनिया में फेंकी हुई हैं इस वक्त। सिर्फ 8 ममालिक हैं और तमाम दुनिया उससे मुतासिर है,
اور یہیں پہ اس کی جو کلائمیٹ انجسٹس کی بات ہوتی ہے وہ یہیں سے نمود کرتی ہے کہ یہی ناانصافی ہے کہ ان 8 ممالک کی جو ایکسیسز ہیں اس کی وجہ سے تمام دنیا اس سے متاثر ہے، اور پاکستان تو ان دنیا کے متاثر ترین ممالک میں شامل ہے۔ آج ہم کلائمیٹ انجسٹس اور کلائمیٹ ناانصافی کی جو صف ہے اس کے اندر صف اول میں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ جو گیسز گئی ہیں جن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آج ہو رہا ہے اس کے اندر صرف 1% سے بھی کم، 1% سے بھی کم ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو کلائمیٹ کے امپیکٹس پڑ رہے ہیں، یہاں پر سیلاب آ رہے ہیں، موسم کی تبدیلی، کل شام کو آپ نے لاہور میں دیکھا کہ موسم ایسا تھا جیسے یہاں پر فروری میں موسم ہوتا تھا، موسم تبدیل ہو گیا، لوگوں کی فارمرز کی گندم باہر کٹائی ہو کر باہر پڑی ہوئی اور کالے بادل اوپر برس رہے ہیں۔ یہ وہ تمام اثرات ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے اس وقت، اور فیس ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پرابلم بنایا گیا یہ ہم نے نہیں بنایا، اس سے 1% سے بھی کم ہماری گیسز اس وقت ہوا میں ہیں، یہ ان 8 ممالک نے بنایا ہے جس کا آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک پوری ایکویژن بنائی گئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جو کہ دنیا کو ایک ڈیٹ او کرتے ہیں، یعنی کہ قرض او کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ 8 ممالک شامل ہیں جس میں بڑے بڑے ممالک اور امریکہ سر فہرست ہے، 40% اس کی ایمیشنز ہیں۔ تو 8 وہ ممالک ہیں جو کہ دنیا کو ڈیٹ او کرتے ہیں، اور پھر ایسے ممالک ہیں جو کہ کریڈیٹرز ہیں، یعنی کہ ان کو دنیا کو پے کرنا چاہیے اس وقت اس مسئلے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ اس کے اندر جو پہلے 5 ممالک ہیں ان کے اندر پاکستان شامل ہے۔ آج پاکستان ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس کو پچھلے سال کلائمیٹ ڈیٹ ٹریپ کا نام دے دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ ویسے چڑھا ہوا ہے، اور پھر آپ کو کلائمیٹ چینج ہر سال اربوں ڈالر کا ایک بل پیش کر دیتا ہے، جس طرح ابھی یہ بتایا رافع نے کہ 34 ارب ڈالر کا ایک سال کا بل تھا جو پاکستان میں سپر فلڈ آیا، اور اس میں جو سائنٹیفک سٹڈی کی گئی اس کے مطابق 50% اس کی جو وجہ تھی وہ ہم نہیں تھے، وہ آپ کا جو قدرتی نظام وہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ممالک تھے جنہوں نے اپنے کاربن بجٹ ایکسیڈ کر کے ہوا کے اندر کاربن پھینکی ہوئی ہے۔ تو یہ بل کسی نے تو پے کرنا ہے۔ جب یہ بل ہمیں آتا ہے تو جب اس میں ہم نے یہ بات کی کہ ریپریشنز کیا چیز ہے، ریپریشنز ایک ٹاپک دیا گیا ہے۔ ریپریشنز کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بل آپ کے پاس آتا ہے کسی ملک کے پاس، تو ہو از گوئنگ ٹو فوٹ دس بل، اور ریپریشنز یہ کہتی ہیں کہ یہ بل، اس کے 2 اصول بنائے گئے تھے۔ 1992 کے اندر بھی پاکستان G77 کو لیڈ کر رہا تھا، جب دنیا کے ماحولیاتی مسئلے پہلی بار انٹرنیشنل فورم کے اوپر آئے تو 1992 میں ارتھ سمٹ ہوئی تھی، اور اس کے اندر 2 اصول بنائے گئے تھے۔ پہلا اصول تھا جس کو کہتے ہیں کامن بٹ ڈفرینشیٹڈ رسپانسبلٹی، یعنی کہ یہ ماحولیات کا مسئلہ سب کا سانجھا ہے، لیکن اس میں کچھ ممالک ہیں جو کہ زیادہ ذمہ داری ہے جن کی، اور یہ وہ 8 ممالک ہیں جن کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا اس کا اصول یہ تھا کہ پولوٹر پیز پرنسپل، یعنی کہ اگر آپ ماحولیات کو خراب کر دیتے ہیں، جس طرح یہ بابا جان صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ اگر کسی نے لیک کو جا کے خراب کر دیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے پیسے وہی دے گا، اس کو ٹھیک کرنے کے پیسے وہ نہیں دیں گے جن کا کوئی تعلق نہیں اس پولوشن کے ساتھ۔ یہ 2 اصول بنائے گئے تھے، اور جو کلائمیٹ ریپریشنز کی بات ہوتی ہے وہ انہی 2 اصولوں کی بنیاد پر ہے کہ انہی 2 اصولوں کے تحت پاکستان جیسے ممالک جو کہ آج کلائمیٹ کے وکٹمز ہیں، جو کہ آج ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں جس کا کلائمیٹ ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں، کہ اربوں ڈالر کا آپ پہ ویسے قرضہ ہے، اوپر سے کلائمیٹ چینج آپ کو ہر سال 5 ارب ایٹ این ایوریج 5 ارب سے 10 ارب ڈالر، اور جب آپ کا کوئی سپر فلڈ آ جائے تو آپ کو 30 ارب کا ڈالر کا بل آ جاتا ہے۔ تو یہ پے کرنے کے لیے آپ نے اس ناانصافی کا مقابلہ کرنا ہے، انہی فورمز پہ کرنا ہے۔ اب اس کا ایک حل اب نکالا گیا ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ۔ میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان اگین G77 کو لیڈ کر رہا تھا 2022 میں جب یہ فنڈ بنایا، اور بڑی ایکٹیو ہماری پارٹیسپیشن تھی، جس کے بعد یہ فنڈ بنایا گیا۔ لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک فنڈ کی ضرورت نہیں تھی، فنڈنگ کی ضرورت تھی۔ فنڈ تو اس سے پہلے 4 فنڈ موجود تھے وہاں پہ، گرین کلائمیٹ فنڈ بھی تھا، اڈیپٹیشن فنڈ بھی تھا، کلائمیٹ چینج فنڈ بھی تھا، لیسٹ ڈیولپڈ فنڈ میٹیگیشن فنڈ بھی تھا۔ ان فنڈز میں پیسے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اب ایک اور فنڈ بنا دیا گیا ہے لاس اینڈ ڈیمیج، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، ان کو ایک لالی پاپ دیا جائے، تو وہ لالی پاپ پکڑا دیا گیا ان کو، اور آج بھی اس فنڈ کے اندر $750 ملین ہیں صرف۔
اور جو کلائمیٹ کی چیلنج کا تخمینہ لگایا گیا ہے, ابھی 2 ہفتے پہلے کی رپورٹ ہے, $1 ٹریلین, 1 بلین بھی نہیں, $1 ٹریلین, اور آپ نے فنڈ میں کیا ڈالا ہے, $750 ملین. صرف پاکستان کا ایک سال کا بل کیا ہے, $34 ارب, ملین نہیں, $34 ارب. تو صرف اگر وہ پاکستان کو بھی سارے پیسے دے دو تو وہ پاکستان کے بھی 2 مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں فنڈنگ کی ضرورت تھی, اور وہ فنڈنگ اس وقت ناانصافی کو ڈیل کر سکتی ہے جب یہ فنڈنگ لنکڈ ہو جو رسپانسبلٹی ہے اس کے ساتھ, کہ کون سے ممالک ہیں جو پولوٹرز تھے جنہوں نے یہ مسئلہ بنایا. اگر یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی, ان اصولوں کے ساتھ لنکڈ ہوتی, انفارچونیٹلی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں وہ لنکیج نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو 2 پرنسپل بتائے, دونوں پرنسپل کے ساتھ اس کا کوئی لنکیج نہیں ہے, بس ایک فنڈ بنا دیا گیا ہے. تو انفارچونیٹلی اس میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ دیٹ از دی اونلی گیم ان ٹاؤن, وہ ہمارے پاس وہی چیز ہے, اس پہ ہم کھیل رہے ہیں کہ بھئی وہ $750 ملین ہے, اس کے اوپر بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے. لیکن چیلنج بہت بڑا ہے اور پاکستان اس کی زد میں ہے. اس لیے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ناانصافی کے خلاف ہمیشہ بات کرنی چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم ان کوپ میٹنگز میں جاتے ہیں تو ہم اپنا کشکول لے کر دوبارہ چلے جاتے ہیں. وہ ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے. یہ کشکول کا معاملہ نہیں ہے. وی آر ناٹ اے کلائمیٹ بیگر. یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کریں, ناٹ ایز اے بیگنگ, ناٹ ایز اے چیریٹی, بٹ ایز اے رائٹ. اور اسی چیز پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جب G77 کی لیڈرشپ ملی ہے تو ہم نے بڑے پرزور طریقے سے یہ بات کی ہے. آخر میں صرف 2 جو اس میں ہوپ کی کرن ہے, وہ مجھے لگتی ہے کہ جو ایک گلوبل آپ کا فائنینشیل انفراسٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. وہ چینج اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے, اس میں تمام ملک متاثر ہیں, پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے. لیکن آج پہلی بات 3 باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو نیچر کے ساتھ فائنینسنگ کو لنک کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ماحول کو بچاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی فائنینسنگ ملے گی اس دنیا میں. لیکن آپ نے صحیح طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرنا ہے. آپ نے کشکول لے کے نہیں جانا, آپ نے کہنا ہے کہ ہم نیچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. جیسے ہم نے بلین ٹری میں 10 بلین ٹری میں لگایا تھا, اس وقت $1 بلین ہمیں آنے کو تیار تھے پاکستان میں, ناٹ ایز اے بیگنگ بول بٹ ایز اے رائٹ. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اپنا پورا فوکس چینج کر دیا ہے. اس وقت ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 45% ان کا فنڈنگ کلائمیٹ فرینڈلی ہوگی. اور تیسرا IMF جس کے پاس ہم روز گئے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, اس نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کلائمیٹ کی فنڈنگ نہیں کریں گے تو اگر آپ کلائمیٹ چینج کی فنڈنگ نہیں رکھیں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں اور ادھر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی ونڈو ڈریسنگ اپنی فائنانسنگ کی کلائمیٹ چینج کی مد میں کر رہے ہیں. اس کو ہمیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ ہوگا تب جب پاکستان کچھ کر کے بھی دکھائے گا اپنے ہاتھ سے, اپنے پیسوں سے. اگر ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو جب ہم خود کریں گے تو پھر دنیا بھی ہمارے ساتھ چلے گی. تو اس لیے اس گلوبل فائنینشیل انفراسٹرکچر کے ساتھ ہمیں بھی چلنے کی ضرورت ہے, تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور آخر میں صرف 2 باتیں کروں گا کہ ایک بات کی پہلے بھی, وہ جب کووڈ بہت بڑا چیلنج تھا اور دنیا اس سے گزری ہے, کلائمیٹ چینج اس سے بھی بڑا چیلنج ہے, لیکن دونوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ یہ دونوں چیزیں دنیا کے ہر ممالک کو اس وقت ہرٹ کر رہی ہیں. اور کووڈ کے زمانے میں ایک بات کی گئی تھی کہ nobody is safe until everybody is safe, یعنی کہ کوئی بندہ بھی, کوئی ملک بھی اس وقت تک اس مسئلے سے باہر نہیں آ سکتا جب تک سارے ممالک باہر نہ آ جائیں. تو آئی تھنک کلائمیٹ چینج کی بھی وہ بات ہے, وہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے تحت آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, یہ میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے, مارٹن لوتھر کنگ کی سینگ ہے کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. کہ اگر کہیں پہ بھی ناانصافی ہوگی, چاہے وہ چھوٹی سی جگہ پہ ہو, تو پھر انصاف ہر جگہ خطرے میں ہوگا. تو یہ ناانصافی کلائمیٹ چینج, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہیومینٹی کی سب سے بڑی ناانصافی ہے, اور اس کو ہمیں اس کی جو ناانصافی کی جو جڑ ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, ان اصولوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, اور ان کو نہیں بھولیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکلے گا. اور اگر ہم بھول کے چلتے رہیں گے تو پھر اس مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر جس طرح یہ آپ کو رپورٹ میں نے بتایا کہ تمام ہیومینٹی کو ایک ڈیتھ پینلٹی دے دی گئی ہے. تھینک یو جی. آگے ہمارے پاس فاروق طارق صاحب موجود ہیں جی, یہ جنرل سیکرٹری کسان رابطہ کمیٹی اور پریزیڈنٹ حقوق خلق پارٹی,
اور میرا بھی ان کے ساتھ میرے استاد ہیں قسم کے COP 27 اور 28 پہ لاس اینڈ ڈیمیج کی سپورٹ میں نعرے بھی کیا کہتے ہیں فاروق صاحب نے اٹھائے تھے ادھر. تو فاروق صاحب میں آپ کو مائک دیتا ہوں, ذرا یہ لاس اینڈ ڈیمیج تو ہمیں سمجھائیں اور یہ اس کی جو ناانصافی ہے اس کے بارے میں ذرا آگاہ کریں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آسمہ جہانگیر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا 25 سال کا ساتھ تھا ان کے, اور 25 سالوں میں شاید میں 25 دفعہ ہی گرفتار ہوا ہوں گا, اور 25 دفعہ ہی آسمہ مجھے عدالتوں میں بچانے کے لیے پہنچی تھیں. اور یہ صرف مجھے نہیں, یہاں میں دستار بیٹھے ہیں, بابا جان بیٹھے ہیں, جو بھی ہمارے ایکٹیوسٹ مزدور طبقے سے یا کسانوں سے تعلق رکھتے تھے, ان کی مدد کو ہمیشہ آسمہ پہنچتی تھی. تو یہ جو 5ویں کانفرنس ہو رہی ہے, اور مجھے فخر ہے کہ میں آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن کا حصہ ہوں, اور اس کے ذریعے ہم اس 5 سال ہو گئے ہمیں ان ایونٹس کو منظم کرتے ہوئے. اور جو آج ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, تو آج کلائمیٹ کی سب سے بڑی تباہی اسرائیلی صہیونی سیاست کر رہی ہے غزہ کے اوپر مسلسل بمباری کر کے. اور جو کلائمیٹ کو تباہ کرنے والے امیر ممالک ہیں, وہ صہیونی جو ریاست ہے جو اسرائیل کی, اس کی مکمل حمایت کر رہے ہیں. وہ جنگ بندی کو, وہ فوری جنگ بندی کی بھی بات نہیں کر رہے. وہ کہتے نہیں ابھی چلنا چاہیے. ان کے اوپر لعنت ہماری, ہم سب کی طرف سے ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں سامراجی ممالک کی, جو اسرائیل کی اس وقت پوری حمایت کر رہے ہیں فلسطین کے ایک پورے علاقے کو تباہ کرنے کے لیے. اور اب میں ذرا موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گروئنگ انکوالٹیز اینڈ نیڈ فار اکنامک اینڈ کلائمیٹ جسٹس. اور یہاں پہ بات ہوئی لاس اینڈ ڈیمیج کی, لیکن ہم لاس اینڈ ڈیمیج کی بات نہیں کرتے, ہم ریپریشن کی بات کرتے ہیں. ہم لاس اینڈ ڈیمیج کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم ریپریشن کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمیں کوئی خیرات نہیں چاہیے, بھیک نہیں چاہیے, ہمیں وہ مداوع چاہیے, وہ تلافی چاہیے جو آپ نے دنیا کی ماحول کو نقصان پہنچا کر وہ جو نقصان کیا ہے, ہمیں اس کی تلافی چاہیے. ہمیں انصاف چاہیے. ہم لاس اینڈ ڈیمیج سے کوئی بکاریوں کی طرح آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے. ہم تو اس ریپریشن کی بھی بات کرتے ہیں جو 200 سال تک آپ نے کولونائزیشن کے ذریعے اس خطے کو اپنے کنٹرول میں رکھا, اور اس خطے کی دولت کو لوٹ کر آپ نے اپنے برطانیہ کی ساری دولت کو اکٹھا کیا. ہم تو اس تاریخی ریپریشن کی بات بھی کرتے ہیں جو ہمیں آج ضرورت ہے. اور یہ صرف کلائمیٹ ریپریشن کی نہیں, ہسٹوریکل ریپریشن کا بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو لوٹ مار انہوں نے ماضی میں کلونیل دور میں کی ہے, وہ بھی ہمارے جو غریب ممالک ہیں, جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کو واپس کیا جائے. دیکھیں آج عدم مساوات بہت بڑھ گئی ہے, انکوالٹیز بہت زیادہ بڑھی ہیں, اور تقریباً 2 کروڑ نئے غریب پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں. اور یہ کووڈ اور کلائمیٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اور جو کلائمیٹ سے جو ڈیزاسٹر ہوا 2022 میں, جس کے فوری بعد بڑے ٹسوے بنائے, مگر مچ کے آنسو بہائے ان لوگوں نے جو امیر ممالک تھے, یہاں پہ بھی آئے, ایک ٹیڈی پیسہ انہوں نے اس کی مادے میں ہمیں پے نہیں کیا. جو لاس اینڈ ڈیمیج میں جنیوا میں جو میٹنگ ہوئی جنوری 2023 میں, جب COP 27 جو شرم الشیخ میں ہوا, اس میں لاس اینڈ ڈیمیج کا معاہدہ ہو گیا, تو بلاول بھٹو نے وہ میٹنگ کال کی, پرائم منسٹر بھی اس میں گئے. اس میں $10 ارب کا وعدہ ہوا تھا, اور وہ $10 ارب میں $1 ارب بھی پاکستان کے پاس واپس نہیں آیا. کوئی اس کا نام بھی آج نہیں لیتا کہ وہ بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ہم نے بہت سارے جو ہے وعدے کیے تھے. جو کلائمیٹ ڈسٹرکشن ہے, میں اس کی سکیل کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ ایسٹیمیٹ کبھی $40 بلین کا کہا جاتا ہے 2022 کا, کبھی 30 کا کہا جاتا ہے. جو کچھ ریسرچ ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2022 کی تباہی کے نتیجے میں تقریباً $50 ارب کا نقصان ہوا تھا. اور صرف 2022 میں دنیا میں $109 بلین کا نقصان ہوا, جس میں 23 بلین جو ہے وہ چائنا کے اندر جو تباہی ہوئی ہے فلڈز کے ذریعے, ایکسٹریم فلڈز کے ذریعے, وہ بھی شامل ہے, اور $50 ارب پاکستان کے شامل ہے.
یہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ ہر سال 2030 تک ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج کی مد میں 447 بلین سے لے کر 894 بلین ڈالر کی ضرورت ہوگی. یعنی جتنی بڑی تباہی ہے، جس کو آپ نے بالکل درست انداز میں کہا کہ یہ دنیا کی تباہی کا نام ہے، یہ اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا. زیادہ تر غریب ممالک کا، امیر ممالک کا بھی نقصان ہوگا، لیکن اس کے لیے جو فنڈ قائم کیا گیا ہے، جس کے لیے $1 بلین دبئی والوں نے اناؤنس کیا تھا COP 28 میں، اور مجھے فخر ہے کہ COP 27 میں سب سے زیادہ جلوس ہم نے اس جگہ پہ نکالے، شرم الشیخ، جہاں مصر آمریت تھی. ہم نے آمریت کے خلاف بھی بات کی، کلائمیٹ آمریت کے خلاف بھی بات کی، لاس اینڈ ڈیمیج کی بات بھی کی، اور اس کے علاوہ ٹیکس اور یہ ڈیپ جسٹس کی بھی ہم نے بات کی کہ پاکستان کے یہ وقت ہے کہ امیر ممالک پاکستان سے قرضہ لینا بند کریں اور یہ سسپینڈ کریں قرضہ لینا. اس وقت بھی پاکستان نے $12 ارب ان کو قرضہ واپس کیا تھا COP 27 کے موقع پر، جب پاکستان میں تباہی ہو چکی تھی جولائی سے لے کر سپٹمبر 2022 میں. اور ہر پاکستان فوکس تھا. ناز بلوچ صاحبہ وہاں پہ تھیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم فوکس میں تھے اور ہمارا روز مظاہرے ہوتے تھے، اور ان کے نتیجے میں اور ہزاروں سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹوں نے وہاں پہ مظاہرے کیے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے کر کے ایک دن لیٹ کر کے لاس اینڈ ڈیمیج کا معاہدہ ہوا. پھر ہم COP 28 میں گئے، اور مجھے فخر ہے کہ COP 28 دبئی میں، جہاں کوئی وہاں کے مائیگرنٹ لیبر کی بات نہیں کرتا. میں نے 10 دسمبر کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے دن دبئی کے اندر اس UN کی پلیس پہ کہا کہ یہ ملک ہمارے مائیگرنٹ لیبر نے بنایا ہے، یہ عرب شیوخ نے نہیں بنایا. ہماری لیبر کا خون شامل ہے ان ممالک کی ترقی کے اندر، اور وہاں پہ ان کے رائٹس کی بات کی، ان کی ہاؤسنگ کی بات کی، ان کی ایکول ویج کی بات کی، ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی بات کی. اور اسی وقت تھی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مظاہرہ ہوا جس میں ہزاروں سول سوسائٹی کے کارکن یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پے اپ نو، پے اپ نو، پے نو. اور اس میں جو آخری تقریر تھی وہ میری تھی، جس میں میں نے یہ کہا کہ پاکستان کے 80% متاثرین آج بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کسی قسم کی کمپنسیشن کا. 5 لاکھ روپے اناؤنس کیا تھا ایک کمرہ بنانے کے لیے سندھ کی گورنمنٹ نے. 75,000 کی پہلی قسط دینی تھی انہوں نے، اور 75,000 بھی صرف کل متاثرین کے 5% کو ملا. ہم نے جا کر شکارپور میں 2 ہاری کانفرنسیں کی اور ان کا نام کلائمیٹ جسٹس کانفرنس رکھا. ہم نے کہا آپ کسانوں کو، جب کاشتکاروں کو کمپنسیشن دینا چاہتے ہیں تو جو لینڈ لیس پیزنٹری ہے، جو ہاری ہیں، ان کو آپ اس لسٹ میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہماری کمپین کے نتیجے میں بلاول بھٹو نے پھر اب ہاریوں کو بھی یہ دینے کا اعلان کیا ہے. 4,000 لوگ وہاں پہ شکارپور کی جو کلائمیٹ جسٹس کانفرنس تھی اس میں ہاری شریک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا زمین کا پیپر رکھنے والوں کا نام ہے. اگر ان کے پاس ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ثبوت تو ہے وہ زمین پہ کام کرتے ہیں اور زمین کا نقصان ہوا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ بعد میں ہم نے کہا وہاں پہ کہ یہ ابھی 80% لوگ جو ہیں، اور ہم نے کہا یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ سارے EU والے، یہ سارے امریکن اور یہ آسٹریلین اور یہ کینیڈین، یہ امپیریلسٹ فورسز جھوٹی فورسز ہیں. یہ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے، یہ غریب ممالک کو دلاسا دیتے ہیں. انہوں نے کلائمیٹ جسٹس کے ایشو پر جو بھی وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں کیے. میں تھوڑی سی اب ہسٹری پہ بات کرنا چاہتا ہوں لاس اینڈ ڈیمیج کی. 1991 میں پہلی دفعہ ونوتو نے، جو ایک چھوٹا سا ساؤتھ پیسیفک اوشین نیشن ہے 1300 کلومیٹر کی، اس نے پہلی دفعہ پرپوز کیا کہ فنانشیل میکنزم اس جو سی لیول کی رائز ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے فنانشیل میکنزم کو ایک ترتیب دیا جائے. اور یہ جو UNFCCC ہے، یونائٹڈ نیشن جو ان کا کنونشن ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر، یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر، اس کی ٹائم لائن میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں. 2013 میں جب ہیان ٹائفون آیا فلپائن میں، تو اس وقت پھر وارسا کے اندر جو COP 19 ہوئی، اور اس میں وارسا انٹرنیشنل میکنزم، یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس کو اناؤنس کیا کہ کوئی سلسلہ بنایا جائے
میکنزم بنایا جائے ان ممالک کی مدد کرنے کے لیے. یہ فلپائن میں بہت بڑے پیمانے پر یہ ٹائفون ہیان اس وقت آیا تھا 2013 میں, اور پھر 2015 میں اسے جو ہے وہ پیرس ایگریمنٹ کے آرٹیکل 8 کا حصہ بنا لیا گیا, لاس اینڈ ڈیمیج کو. اور پھر کاپ 25 جو سنٹیاگو چلی میں ہوا, اس میں 2019 میں انہوں نے اس کو ریویو کیا دوبارہ کہ اس کو دیکھیں کہ اس کا ریویو کریں کہ لاس اینڈ ڈیمیج نیٹ ورک جو ہے اس کو کس طرح ہم عمل میں لا سکتے ہیں. اور پھر 2022 میں جا کر کاپ 27 میں شرم الشیخ مصر کے اندر جو ہے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا, جس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم کرنے کا اعلان. اس سے پہلے یہ میٹیگیشن کی بات کرتے تھے, یہ فنڈ کی بات نہیں کرتے تھے, یہ فنانس کی بات نہیں کرتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 2022 میں فنانس کی بات جو ہے وہ کی گئی کہ فنڈ قائم کیا جائے, اور وہ بھی آخری ایک دن ڈیلے کرنے کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا. اور پھر 2023 میں ایک انہوں نے گورننگ انسٹرومنٹ اینڈ آپریشنلائزیشن آف LDF پلیجز جو اناؤنس ہوئے وہ کیا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بن چکا ہے, یہ ایک ٹرانزیشنل کمیٹی بن چکی ہے جس کے کچھ اجلاس ہوئے ہیں, اور ان اجلاسوں میں انہوں نے اس کی لوکیشن کی بات کی ہے. جو اس میں سب سے بری بات ہوئی ہے وہ یہ کہ ورلڈ بینک کو کہا ہے کہ آپ ہوسٹ کریں اس فنڈ کو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ کے لیے 4 سال کے لیے, اور ایک ٹرانزیشنل بات بنا لیں. ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک دنیا کو غریب کرنے والا بینک ہے, یہ دنیا کے معاملات کو حل کرنے والا نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ورلڈ بینک کے حوالے نہ کیا جائے, یہ اپنے ممالک کی اپنی ایک کمیٹی ہونی چاہیے. یہ UN خود اپنا ایک ادارہ بنائے جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ڈیل کرے. ورلڈ بینک ڈیل کرے گا تو پھر رزلٹ یہ ہوگا کہ جو پاکستان کو تھوڑے بہت پلیجز بھی ملے تھے وہ بھی 90% لون تھے, وہ کوئی ایڈ نہیں تھی اس وقت بھی. تو یہی صورتحال ہوگی ورلڈ بینک کے سلسلے کے بارے میں. دوسرا جو سورس ہے, سورس آف فنڈ, وہ ظاہر ہے کہ یہ لیسٹ ڈیولپمنٹ جو والے ملک ہیں وہ نہیں, بلکہ جنہوں نے یہ پھیلایا ہے سارا گند وہ اس کو پے کریں گے. میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز بن چکا ہے, 25 رکنی بورڈ آف ڈائریکٹرز لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا. اس میں پاکستان آلٹرنیٹ میں ہے, علی توقیر شیخ صاحب اس کے ممبر ہیں اس وقت, جو اکثر ڈان میں اور باقی جگہ پہ لکھتے ہیں. یہ سعودی عرب کے آلٹرنیٹ ہم ہوں گے, اگر سعودی عرب شریک نہیں ہوگا تو پھر ہم اس میں شریک ہوں گے. اس کا اجلاس 30 اپریل کو, ابھی 3 دن کے بعد جو ہے, اور 1 مئی کو ابو ظہبی میں پہلا اجلاس ہو رہا ہے جس میں الیکشنز ہوں گے. کو چیئر کے لیے ورک پلان بورڈ کا بنے گا, پروسیجرز طے ہوں گے, یعنی ڈیٹس. اور اس کا ابھی تک فنڈ کا کوئی نام نہیں ہے, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہم نے نام دیا ہوا ہے, ابھی اس کا نام بھی یہ فنڈ کا جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. اور پھر اس کے بعد کچھ شاید مدد پاکستان کو اس سلسلے میں مل جائے. میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کوئی ریمیڈی نہیں ہے, کوئی ریسیپی نہیں ہے پاکستان کو کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے بچانے کی. آج بھی سندھ میں جس لیول پر غربت, اور بلوچستان میں اور سرائکی وسیب کے علاقوں میں جو تباہی ہوئی تھی, ان کو ذرا آپ دیکھ لیں, اس لیول کو دیکھ لیں. میں نے جب بھی وزٹ کیا میں نے اتنی زیادہ غربت کسی اور صوبے میں نہیں دیکھی جتنی سندھ کے اندرون دیہاتوں میں دیکھی ہے. ٹوٹل ملکیت ایک ٹچی کیس, ایک چارپائی یا 2 چارپائی, ایک بسترا اور چند برتن, یہ ہے ٹوٹل ملکیت ایک خاندان کی. یہ ہے غربت کا لیول. اور آپ ان کا اندازہ کر لیں جو سرمایہ دار ممالک کلائمیٹ جسٹس کی وہ بات نہیں کرتے, وہ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. ہم کلائمیٹ چینج کی بات نہیں کرتے, ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہم انصاف چاہیے, ہمیں تلافی چاہیے, ہمیں مداوع چاہیے, ہمیں خیرات نہیں چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نے لاس اینڈ ڈیمیج کی تاریخ کا بتایا, موسمی انصاف کے بارے میں بتایا, اور ناانصافی کے بارے میں آگاہ کیا. دوستو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو میں اس سیشن کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں, مگر میں ایک بس خاتمی بات کروں
ہمارے اخباروں میں نہیں مگر آج میں اس سیشن کی تیاری کے لیے کچھ پڑھ رہا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ صرف اپریل میں اور 21 اپریل تک صرف اپریل میں 3 ہفتوں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو بارشیں پڑی ان کے نتیجے میں فلڈز جو ہیں 90 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. سو کلائمیٹ چینج از ایکٹیو اینڈ اپون اس. ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور بالکل جیسے فاروق صاحب نے بتایا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ایک کوئی حل نہیں ہے. ہمیں اپنی گورننس بھی بہتر کرنی پڑے گی تاکہ یہ جو فلڈز ہمیں پتہ ہے جو دوبارہ آئیں گے, ہیٹ ویوز ہمیں پتہ ہے دوبارہ آئیں گے, اس کی ہم تیاری کر سکیں, اپنے لوگوں کی جانیں اور ان کی جائیدادیں بچا سکیں. I would like to thank my panel very much for their interventions and would invite you to join me in thanking them for this panel discussion. آپ کا بہت بہت شکریہ. Thank you so much.